السلام علیکم دوستو، ٹیک وتھ معاذ میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ لیکچر 21 چیٹ جی پی ٹی کورس کا دیکھیں گے، اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کانسیپٹ کو جس کو کہتے ہیں پرومپٹ چیننگ۔ تو یہ نام شاید آپ کو تھوڑا سا جانا پہچانا لگے۔ اس سے پہلے بھی کچھ اقساط پہلے ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا، چین آف تھاٹ پرومپٹنگ، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں بالکل مختلف تصورات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ چین آف تھاٹ پرومپٹنگ کس چیز کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ پچھلے لیکچرز میں دیکھ لیں، باقاعدہ اس پہ ہم نے پراپر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کیا تھا۔ بہرحال یہ لفظ جو ہے پرومپٹ چیننگ، تو یہ اگرچہ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ تصور میں آپ کو کیوں سکھا رہا ہوں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، افادیت اس کی کیا ہوتی ہے، تو مجھے اکثر اس قسم کے میسیجز بھی مل رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں ریسرچ پیپر ہم کس طرح لکھتے ہیں وہ بتائیں، یا کوئی کسی بڑے پروجیکٹ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پروجیکٹ ہم کس طرح سے ان اے آئی ٹولز کے ذریعے جو ہیں تو اس میں ایزینس لا سکتے ہیں، اس میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کمپلیکس ٹائپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، یا بڑے پرابلمز ہوں، کمپلیکس ہو، پیچیدہ ہو، ٹھیک ہے، تو جو کہ سمپل پرومپٹنگ کی ٹیکنیک سے آپ بہت آسانی سے نہیں حل کر سکتے ہیں، لیکن آسانی سے نہیں کر سکتے، تو ان پروجیکٹس میں، ان تصورات میں، یا ان مقاصد کے حصول میں آپ کو سوچے سمجھے سٹیپس میں تقسیم کرنا ہوتا ہے ان کو، اور پھر ان سوچے سمجھے ہر سٹیپ کے لیے یا ہر ٹاسک کے لیے، مطلب اگر سٹیپس جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں سٹیپ میں ٹاسک کو کہوں گا، ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں تقسیم کیا، ٹھیک ہے، اور ان سب ٹاسک میں پھر جو ہے وہ ہم وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں سب ٹاسک کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو پرومپٹ چیننگ کہتے ہیں۔ آپ کنفیوز نہ ہو، انشاءاللہ آگے میں آپ کو یہ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اچھا، اب یہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، پرومپٹ چیننگ کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی سمپل سیدھا سادہ پرومپٹنگ ہے، جس طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ چیٹ جی پی ٹی کورسز وغیرہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بس سمپل آپ منہ اٹھا کے بیٹھ جائیں اور چیٹ جی پی ٹی سے خود ہی سیکھیں اور کریں۔ تو بالکل ان کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو لوگ یہ کورس لے رہے ہیں تو ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ بھئی اس کورس لینے کے بعد آپ کے استعمال میں کتنا فائدہ آیا ہے، اور آپ کس طریقے سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو تصورات جو ہے نا وہ بہت تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ کو ان چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کیوں یہ میرے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہا ہے یا اس طریقے سے جواب دے رہا ہے، تاکہ وہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا کانٹیکسٹ ونڈو کا، ٹھیک ہے، یہ لیکچر نمبر 9 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو یا بھول چکا ہو تو وہ آپ لیکچر نمبر 9 دوبارہ دیکھ لیں۔ تو یوٹیوب پہ میں اسی لیے ان لیکچرز کو اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ ایک ہی مرتبہ میں سمجھ آ جائے۔ جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ چیز تو مجھ سے بھول گئی ہے یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ دوبارہ دیکھ لیں، کوئی ایگزام میں آپ سے نہیں لے رہا ہے اس میں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو لمیٹڈ کانٹیکسٹ ونڈو جو ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی ان کی یادداشت، یہ جو اے آئی ٹولز ہوتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، ڈیپ سیک ہو گیا، جیمینائی ہو گیا، تو ان کی یادداشت جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ ونڈو ہوتی ہے۔ اگر وہ فل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہیلوسینیشن کرتے ہیں۔ ہیلوسینیشن بھی ایک تصور ہے، وہ میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا، لیکن یہ مطلب پھر ایزیوم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہوتا۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو اس کو اتنی ساری تفصیلات بتائی اور پھر بھی یہ مجھے اس طریقے سے صحیح جواب نہیں دے پا رہا، تو وہ اصل وجہ کانٹیکسٹ ونڈو کی ہوتی ہے۔ تو جب یہ ایشو آ جاتا ہے تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب بڑے پروجیکٹس ہو، یا جیسے ریسرچ پیپر کوئی بندہ لے کر آئے، تو ریسرچ پیپر چھوٹی چیز نہیں ہوتی، وہ مطلب کافی مطلب کم از کم 5-6 پیجز یا 7 پیجز، 8 پیجز، 9 پیجز، 10 پیجز، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نوعیت کا ریسرچ پیپر وہ لکھ رہا ہے۔ تو اب وہ اگر وہ سمپل طریقے سے کرے گا تو اتنا ہیلپ فل نہیں ہوگا اس میں۔ تو انشاءاللہ اس پہ تو میں الگ ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروں گا کہ ریسرچ پیپر اور ان اکیڈمیا کے جو چیزیں ہیں تو اس میں ہم کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تصور آپ سمجھ لیں۔ اور یہ صرف اکیڈمیا سے وابستہ نہیں، یہ ہر شعبے کے لوگوں کو اس طرح کے کمپلیکس پروجیکٹس آ سکتے ہیں، یا ان کے اپنے جو کام ہوتے ہیں وہ اتنے کمپلیکس ہو سکتے ہیں کہ وہ سمپل کانٹیکسٹ ونڈو میں نہیں آ سکیں گے۔ تو پھر آپ نے پرومپٹ چیننگ کا کانسیپٹ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب میں آپ کو یہ تصور تھوڑا سا انٹرسٹنگ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو ریئل لائف میں بھی پتہ چلے کہ ریئل لائف میں بھی ہم چیننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ چیننگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک سٹیپ، کیونکہ آپ نے چین میں دیکھا ہوتا ہے نا، کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے، اگر اس میں سے ایک کڑی بھی مسنگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی یہ باقی کڑیاں کسی کام کی نہیں رہتی، یا مطلب آپ اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ریئل لائف میں بھی ہم چیننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک پرفیکٹ بریانی اگر ہم نے بنانی ہے تو اس کا بھی ایک خاص چین ہوتا ہے، جو میرے خیال میں خواتین کو سب سے بہتر پتہ ہوگا، اور باقی جو مرد حضرات بھی کوکنگ کرتے ہیں تو ان کو بھی اندازہ ہوگا۔ تو اب بریانی بنانے کے لیے ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ
یہ میں نے سٹیپس اپنے اندازے سے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں کوکنگ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، اس لیے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس میں درگزر فرمائیے، صرف آپ کنسیپٹ کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیپ ون میں ہم مثال کے طور پہ گوشت کو جو ہے وہ میرینیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم چاول کو ابالتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ اسٹیپ ٹو ہوگا، اور پھر ہم مسالہ تیار کرتے ہیں، پھر مسالہ تیار کرنے کے بعد اس کی لیئرنگ یعنی تہ لگانا اور دم دینا جو چاولوں کو ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے بھی اسٹیپس ہیں نا، اس میں کچھ اسٹیپس ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل مطلب آزاد ہو، مطلب آپ چاول کو پہلے ابال سکتے ہیں، گوشت کو پھر بعد میں میرینیٹ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن آپ گوشت کو پہلے میرینیٹ کر کے چاول کو بعد میں کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں بالکل الگ الگ ٹاسکس ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک خاص ٹاسک، آپ کا جو اصل ٹاسک ہے وہ کیا ہے، بریانی بنانا، ٹھیک ہے، لیکن بریانی بناتے ہوئے یہ آپ کے سب ٹاسکس ہیں، مطلب یہ اس میں سے جو درمیان میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن ٹاسک سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے وہ ہے گوشت کو میرینیٹ کرنا، چاول ابالنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ اسٹیپس ایسے ہوتے ہیں جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، جیسے مثال کے طور پہ مسالہ تیار کرنا، تو لیئرنگ جو ہوگی وہ مسالہ تیار کرنے کے بعد ہی ہوگی جو تہ لگاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب ہر اسٹیپ کا نتیجہ اگلے اسٹیپ کا ان پٹ بنتا ہے۔ اب اس میں جیسے مثال کے طور پہ اسٹیپ 3 اور اسٹیپ 4 ہے، تو یہ جب تک اسٹیپ 3 نہیں ہوگا تو اسٹیپ 4 آپ نہیں کر سکتے، اور اسٹیپ 3 کا جو آؤٹ پٹ ہوگا، مثال کے طور پہ آپ نے مسالہ تیار کر لیا، تو ٹاسک کیا تھا، مسالہ تیار کرنا، اور مسالہ تیار ہو گیا تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، وہ تیار جو ہوا ہے مسالہ وہ آؤٹ پٹ ہوگا، وہ ان پٹ ہو جائے گا اسٹیپ 4 کا، یعنی جس میں ہم تہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر اسٹیپ کا نتیجہ اگلے اسٹیپ کا ان پٹ بنتا ہے۔ یہ آگے مزید بھی میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب اگر مسالہ تیار ہی نہ ہو تو لیئرنگ بے معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیپ 3 اگر نہ ہو تو اسٹیپ 4 آپ نہیں کر سکتے، تو یہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ایک دوسرے پہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اب اس کے برخلاف آپ ایک اور چیز لے لیں، کوکنگ کی ہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ انڈا فرائی کرنا، تو اب انڈا فرائی کرنے میں آپ کو اس قسم کے سٹیپس کی ضرورت نہیں پڑتی، بس سمپل آپ نے انڈا توڑ کے وہ کیا کہتے ہیں توے پہ یا جو اس کا فرائی پین ہوتا ہے اس پہ آپ نے ڈال دیا تو وہ پک جاتا ہے۔ تو یہ اس مثال دینے کی کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہر کانسیپٹ اپلائی نہیں ہوتا، یہ پرومپٹ چیننگ جو ہے ریئل لائف میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ بریانی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیکس پروجیکٹ ہے، پیچیدہ پروجیکٹ ہے، تو اس کو ہم نے سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کیا، پھر سب ٹاسک سے پہ جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم مزے کے بریانیاں کھاتے ہیں۔ اور اب مثال کے طور پہ اب انڈا فرائی کرنا ہوگا تو یہ بالکل آسان سا کام ہے، تو آسان طریقے سے ہم نے کر لیا۔ اسی طریقے سے ہم نے اے آئی ٹولز میں بھی دیکھنا ہے کہ بھئی کس جگہ پر کون سا کانسیپٹ اپلائی ہو رہا ہے، تب ہم اپلائی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ملغوبہ بنا کے ہر چیز ایک ہی جگہ پر اپلائی کر دینی ہے، تب پھر آپ کنفیوز بھی ہوں گے، پھر شاید وہ اس طریقے سے آپ کو جواب بھی نہ دے پائے، یا اگر جواب دے رہا ہو تو آپ مزید ویسے ہی کمپلیکسٹی زیادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تصورات تفصیل سے میں اسی لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائے، ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب یہ تو ریئل لائف سے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا۔ اب پرومپٹ چیننگ اصل میں کیا ہے؟ پرومپٹ چیننگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم ایک بڑے ٹاسک، جیسے میں نے آپ کو کہا، کو مختلف چھوٹے پرومپٹس میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرومپٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹاسک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایک ٹاسک ایک ہی پرومپٹ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ہم نے چھوٹے پرومپٹس میں تقسیم کر لیا، لیکن بعض اوقات ایک خاص ٹاسک جو ہے نا وہ بھی ملٹیپل پرومپٹس کا متقاضی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہر پرومپٹ کا آؤٹ پٹ، جیسے میں نے پیچھے آپ کو کہا، وہ اگلے پرومپٹ کے لیے ان پٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ ان پٹ مطلب جو اس کا جو جواب ہوگا ایک پہلے ٹاسک کا، وہ دوسرے ٹاسک کا ان پٹ، مطلب اس میں ہم سوال میں ہی ڈالیں گے، یا جو انیشیل پرومپٹ ہوتا ہے تو اس میں ہی ڈالیں گے۔ اب میں سادہ اگر آپ کو ایکسپلینیشن سے تھوڑا سمجھاؤں نا، تو اب مثال کے طور پہ ہم نے ایک سمپل ایک پرومپٹ لکھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹاسک دینے کے لیے کی، تو اس پرومپٹ کو جب ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ، جیمینائی پہ، ڈیپ سیک کے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ آتا ہے۔ آؤٹ پٹ ہم اس جواب کو کہتے ہیں جو چیٹ جی پی ٹی ہمیں دے گا، یا جیمینائی، ڈیپ سیک، اس طرح کے ٹولز ہمیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پرومپٹ 1 کا آؤٹ پٹ آیا نا، وہ پرومپٹ 2 کا ان پٹ بن جاتا ہے۔ مطلب اب ہم جب دوسرا پرومپٹ دیں گے نا تو یہ پرومپٹ 1 کا آؤٹ پٹ ہم اس ان پٹ میں شامل کریں گے، پھر اس پرومپٹ 2 کا آؤٹ پٹ آئے گا، وہ ہمیں جواب دے گا، تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا، اب ہم اس کو اٹھا کے 3 کے ان پٹ میں دیں گے۔ یہ بالکل سادہ طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ بعض اوقات ٹاسک جو ہے وہ ایک پرومپٹ سے بھی حل ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ایک پرومپٹ سے نہیں ہوتے۔ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہر آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایک ٹاسک کا ریزلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹاسک کا ریزلٹ، تو اب اس کا یعنی فائنل نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب کبھی یہ ٹاسک جو ہے نا وہ ایک ہی پرومپٹ سے مل جاتا ہے، جیسے سمپل ٹاسک اگر کوئی ہو، ٹھیک ہے، آپ نے مخصوص ٹاسک کر لیا، وہ ایک ہی پرومپٹ سے آپ کو جواب مل گیا. لیکن کبھی ایک ہی ٹاسک جو ہے نا وہ دو تین یا اس سے بھی زیادہ پرومپٹس لگ جاتے ہیں اگر وہ ٹاسک کمپلیکس ہو، مطلب سب ٹاسک کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک تو وہ بڑا مقصد ہے، بڑے مقصد سے پہلے جو چھوٹے مقاصد ہم نے وہ مطلب سب ٹاسک میں اس کو ڈیوائڈ کر لے، تو بعض اوقات وہ ایک سب ٹاسک بھی مختلف پرومپٹس آپ اس میں استعمال کریں گے، تب کہیں پر جا کر آپ فائنل رزلٹ تک پہنچتے ہیں. تو جب ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ اگلے ٹاسک کا ان پٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس چیز کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کا شاہی کھیر کا بزنس ہے، ٹھیک ہے. تو اگر لیکچر سنتے ہوئے آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ شاہی کھیر کا بزنس ہم دیکھتے ہیں کہ ہوم بیس بزنس ہے. اب اس بندے کا مقصد کیا ہے کہ اس نے شاہی کھیر بنانا ہے اور عید آنے والی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اس کے لیے ایک فیس بک پوسٹ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ یار میں یہ شاہی کھیر تو بنا رہا ہوں، لیکن اس کو ایڈورٹائز بھی تو کرنا ہے نا. اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی یہ بندہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ کیسے آپ سے خریداری کریں گے. تو اس کا سب سے آسان ایک طریقہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ آپ اس چیز کی تشہیر کریں صحیح طریقے سے. یہ پھر ایک الگ چیز ڈومین آ جاتی ہے جس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کی فیلڈس کہتے ہیں. تو فی الحال میں آپ کو صرف مثال کے طور پہ سادہ طریقے سے سمجھاؤں گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بنیادی کانسیپٹس کے کیا کہتے ہیں مطابق اس طریقے سے درست نہ ہو، لیکن صرف آپ کو اندازہ دینے کے لیے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس نے جب فیس بک پوسٹ بنانی ہے تو وہ پرومپٹ چیننگ اس کے لیے استعمال کرے گا. کیونکہ یہ فیس بک کی پوسٹ بنانا جو ہے نا وہ آپ ایک سمپل پرومپٹ سے نہیں کر سکتے. سمپل پرومپٹ سے کر سکتے ہیں، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یار میں کر ہی نہیں سکتا، کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ کے پاس وہ جو ایفیشینٹ رزلٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس کورس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 10% 15% فائدہ اٹھا رہے ہیں ان ٹول سے، تو وہ 10-15% ہم 50% 60% 70% پہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس وجہ سے اس سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے پرومپٹ چیننگ اس کام کے لیے استعمال کرنی ہوگی. ایک ایسی پوسٹ بنانا جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، مطلب ان کو متوجہ کرے آپ کے اس بزنس کی طرف، ٹھیک ہے. اب اصل کام کیا ہے؟ شاہی کھیر کی تشہیر کرنا، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو ہم ملٹیپل ٹاسک میں تقسیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ٹاسک 1 کیا ہوگا کہ شاہی کھیر کی خوبیوں اور مارکیٹنگ پوائنٹس کو سوچنا. مطلب اب ہم کیا کریں گے، اس کو کہتے ہیں برین سٹارمنگ، ٹھیک ہے. برین سٹارمنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ کے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے نا کہ یار یہ خوبی بھی ہو سکتی ہے، یہ مارکیٹنگ پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ کرنا ہے. تو اب آپ وہ کیسے کریں گے؟ کچھ خود سے کریں گے، اور آپ چیٹ جی پی ٹی اور ان اے آئی ٹولس کو برین سٹارمنگ بڈی یا مطلب جس کو فرینڈ کہتے ہیں، ایز اے فرینڈ بہت زبردست ٹولز ہوتے ہیں یہ. تو آپ ان کے ساتھ بھی گفتگو کر کے ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اور خوبی اور مارکیٹنگ پوائنٹس اس سے نکال سکتے ہیں. تو ٹاسک 1 میں ہمارے پاس آؤٹ پٹ کیا آئے گا؟ کچھ مخصوص خوبیاں اور مارکیٹنگ پوائنٹس آپ کے پاس آؤٹ پٹ آئے گی، ٹھیک ہے. اور اس ٹاسک میں ہم کریں گے کیا؟ برین سٹارمنگ کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں خود بھی کچھ باتیں بتائیں گے، کچھ باتیں چیٹ جی پی ٹی سے سنیں گے، پھر ایک نتیجے پر پہنچیں گے. جب فائنل نتیجہ آ جائے تو اس ٹاسک کا آؤٹ پٹ ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہمارے پاس شاہی کھیر کی خوبیاں آ جائے گی اور اس کے مارکیٹنگ پوائنٹس جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے کہ بھئی یہ پوائنٹس ہے. اب ان پوائنٹس کی بنیاد پہ آگے میں نے پوسٹ بنانا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے. پھر ٹاسک 2 کیا ہوگا؟ اب ان پوائنٹس کا آؤٹ پٹ جو ہمارے پاس آیا ہے نا ٹاسک 1 کا، وہ ایز ان پٹ ہم یوز کریں گے ٹاسک 2 میں. اور اس میں کیا ہوگا کہ ان مارکیٹنگ پوائنٹس کو جو پیچھے ٹاسک 1 میں ہم نے کیے تھے اس کو استعمال کر کے پوسٹ کا ٹیکسٹ لکھنا، ٹھیک ہے. اب یہ ایک الگ ڈومین آ گیا، یہ کانٹینٹ رائٹنگ والی فیلڈ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ہم یعنی ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں، اس سے ہم کانٹینٹ رائٹنگ یعنی ایک پوسٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ٹاسک 3، اب ٹاسک 3 میں کیا ہوگا کہ یہاں سے جو ہمیں آؤٹ پٹ ملا ہوگا یعنی کانٹینٹ رائٹنگ سے جو ہمارے پاس ایک پوسٹ آئی ہوگی جو ہم نے فائنل کر لی ہوگی، شاید وہ ایک پرومپٹ میں ہو جائے، شاید وہ 3-4 پرومپٹ میں ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ جب آپ کو پوسٹ پسند آ جائے کہ ہاں بھئی یہ اب میرے معیار کے مطابق ہے، وہ آپ نے اٹھا لینی ہے. وہ آپ کا آؤٹ پٹ ہو جائے گا ٹاسک 2 کا، وہ آپ کو ایز ان پٹ دینا ہوگا ٹاسک 3 میں. ٹاسک 3 میں کیا ہوگا کہ اس پوسٹ کے ٹیکسٹ کے مطابق ہیش ٹیگز بنانا، ٹھیک ہے. ہیش ٹیگ جنریشن مطلب فیس بک میں ہم ہیش ٹیگز یوز کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی ورک فلو فالو کریں، یہ میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب فیس بک میں ہیش ٹیگز کا کتنا رول ہوتا ہے، فائدہ مند ہے نہیں ہے، کیوں استعمال کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے، یہ میں نے آپ کو کہا یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ڈومین ہے، تو یہ میں آپ کو صرف ٹچ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹاسک 4 پھر کیا ہے؟
کہ پوسٹ کے لیے ایک تصویر کا آئیڈیا سوچنا. اب آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ہم جب فیس بک پہ سمپل تحریر لگی ہو اور ایک تصویر کے ساتھ تحریر لگی ہو تو اس کی طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جس کے ساتھ تصویر ہو. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے چونکہ لوگوں کو, کیونکہ مقصد کیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہو جائے, یہ دیکھیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے, تو اس میں ٹاسک فور یہ بھی ہوگا کہ بھئی ہم ٹھیک ہے پوسٹ تو ہم لکھ رہے ہیں لیکن اس پوسٹ کے ساتھ ایک تصویر کا آئیڈیا بھی ہو, کہ مطلب ہم کوئی تصویر بھی ساتھ لگائیں تاکہ لوگ دیکھتے ساتھ ہی ڈائریکٹ اٹریکٹ ہو, پھر وہ تحریر پڑھ لے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب اس میں ایک ہنٹ یہ ہے, یہ ٹاسک تو مطلب شاید آپ کو آسان لگے, کسی بندے کو پتا ہو کہ یار اب بعض اوقات کوئی ایسا کام ہوگا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یار اس کام کو میں کیسے سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کروں. ٹھیک ہے, تو اب اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے ایک تصور پڑھا تھا سوکریٹک پرومپٹنگ, وہ ٹیکنیک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ اپنا کام بتا سکتے ہیں, بھائی یہ ہے, آپ مجھ سے مزید سوالات کرو اور پھر جو ہے تو مجھے سب ٹاسک بتاؤ کہ بھائی میں کیسے اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں. اور ایک اور سمپل پرومپٹ سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں, کہ مثال کے طور پہ ہم اس کیس میں یہ پرومپٹ یوز کر سکتے ہیں کہ میرا ایک ہوم بیسڈ کیر کا بزنس ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں, میں اس کی مارکیٹنگ کے لیے ایک سوشل میڈیا پوسٹ بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم اس کو کانٹیکسٹ دوبارہ تھوڑا تفصیل سے بتا رہے ہیں. اور کیا کرنا چاہتا ہوں میں, پرومپٹ چیننگ کے لیے اس کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کے لیے کون سے ٹاسک کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی پرومپٹ چیننگ کے ذریعے اگر میں اس ٹاسک کو حل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کون سے ٹاسک درکار ہوں گے, تو اس میں گائیڈ کرو. جب ہم اس قسم کا پرومپٹ دیں گے نا, یہ میں سمپل آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, آپ اس پرومپٹ کو مزید بہتر بنا کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پچھلے تصورات آپ نے اس میں اپلائی کرنے, تو یہ پرومپٹ آپ کا مزید انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پھر جب آپ کریں گے نا تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی خود بتائے گا کہ بھئی اس ٹاسک کو آپ کتنے سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کر سکتے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ سب ٹاسک غلط ہو. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کون سا سب ٹاسک غلط ہے, کون سے کو تھوڑا امپروو کرنا ہے. تو وہ آپ نے گفتگو کر کے ایک نتیجے پہ پہنچ جانا ہے. جب آپ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے پھر ان ٹاسکس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اچھا جی, اب ہم جو ٹاسک ہیں ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹاسک ون کا پرومپٹ کیا ہوگا ہمارے معاملے میں, میں نے کہا تھا نا کہ اس میں ہم نے مارکیٹنگ پوائنٹس اور وہ چیزیں برین اسٹارمنگ کرنی تھی. تو اب ہم چیٹ جی پی ٹی کو کہیں گے کہ میرا ایک ہوم بیسڈ کیٹرنگ کا بزنس ہے. ٹھیک ہے, میں عید کے لیے ایک اسپیشل شاہی کھیر لانچ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ سارا ہم کانٹیکسٹ اس کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کھیر, اب کچھ چیزیں مجھے خود پتہ ہوگی نا کیونکہ کھیر میں بنا رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے, تو میں چیٹ جی پی ٹی کو کانٹیکسٹ جتنا زیادہ دے سکتا ہوں اتنا فائدہ ہوگا. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہر چیز نہیں تو اپنی جو چیزیں درکار ہوتی ہے صرف وہی آپ کو دینی چاہیے. تو یہ کھیر خالص دودھ, ٹھیک ہے, کھویا, زعفران اور بادام پستہ سے بنتی ہے. یہ ہم نے تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس کو دے دیا. ہو سکتا ہے کسی اور کا طریقہ مختلف ہو, تو وہ آپ یہاں پر جس طریقے سے آپ نے کھیر بنانی ہے وہ آپ یہاں پر دے دیں گے. مجھے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے 5 مارکیٹنگ پوائنٹس بتاؤ جو اس کی کوالٹی اور ٹریڈیشنل ٹیسٹ یعنی روایتی ذائقے کو ہائی لائٹ کرے. اب ہم اس سے تھوڑی مدد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر آپ ویسے مزید بہتر کرنا چاہیں نا تو پھر آپ اس کو رول بھی دے سکتے ہیں. رول کا پورا ایک تصور ہم نے پڑھا تھا کہ مطلب چیٹ جی پی ٹی کو ہم کس طریقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے کریں. لیکن بہرحال یہاں پر چونکہ مقصود پرومپٹ چیننگ آپ کو سمجھانا ہے تو میں ذرا کمپلیکس نہیں کر رہا تاکہ آپ کو اصل کانسیپٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. اچھا جی, اب ہم اس کو جو ہے نا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اچھا جی, یہ میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں, پھر میں چیٹ جی پی ٹی میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس چیٹ جی پی ٹی اوپن ہے. یہاں پر میں نے یہ پرومپٹ جو ہے وہ پیسٹ کر لیا. یہ سیم وہی پرومپٹ ہے جو میں نے آپ کو ادھر دکھایا تھا. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا پرومپٹ دوبارہ لکھ لیا کریں نا, تو اصل میں ٹائم بچانے کے لیے میں آپ کو پرومپٹ پہلے سے لکھ لیتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ جہاں پر مجھے پتہ چلے گا کہ بھائی پرومپٹ لکھ کے آپ کو سمجھانا زیادہ مفید ہے تو انشاءاللہ ادھر میں لکھ کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. اچھا, اب ہم یہ دے دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے اب ہمارے ساتھ سٹارٹ ہو گئے. یہ رہی 5 اسٹرانگ مارکیٹنگ پوائنٹس جو آپ کو شاہی کھیر کی ہائی کوالٹی اور ٹریڈیشنل ٹیسٹ کو ہائی لائٹ کریں گے, اسپیشلی عید کے موقع پر. خالص دودھ اور کویا سے بنی بالکل گھر جیسا سواد. ٹھیک ہے, یہ میرے خیال میں تھوڑے ہندی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اپنی شاہی کھیر کو اس بات کی برانڈ بنائیے کہ یہ بنا کسی شارٹ کٹ کے ٹریڈیشنل طریقے سے سلو کوک کی جاتی ہے, پیور دودھ اور کویا کے ساتھ. ٹھیک ہے, عید کی میٹھی رسم شاہی انداز میں. یہ دیکھیں یہ اب آپ کو سلوگنز بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, عید کی میٹھی رسم شاہی انداز میں. زعفران اور میوے کا نوابی تڑکا. یہ دیکھیں مطلب یہ الفاظ ہمارے عام بندے کے ذہن میں اس طریقے سے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو دیکھیں بالکل ایک مفت قسم کا ایک کیا کہتے ہیں مارکیٹنگ اسپیشلسٹ آپ کو مل گیا. زعفران اور میوے کا نوابی تڑکا. ٹھیک ہے, بالکل پریزرویٹو فری, صرف فریش اور سیف, لمیٹڈ عید ایڈیشن, صرف کچھ دنوں کے لیے. اب ہم اس کو تھوڑا کہتے ہیں کہ صرف پوائنٹس مجھے اردو میں لکھ
کے دو. اچھا جی. اب اس نے یہ مجھے اردو میں لکھ کیا, خالص دودھ اور کوئے سے بنی گر جیسا ذائقہ عید کی میٹھی. یہ وہی جو اوپر ہم نے وہ کر دیا. اب آپ اس کو مزید پھر بہتر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اب ایک ٹاسک تھا نا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعض اوقات ایک ٹاسک آپ کا ایک ہی پرومپٹ سے ہو سکتا ہے, لیکن بعض اوقات اب دیکھیں یہاں پر آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو اس نے ویسے ہی مطلب اپنی طرف سے بنا لیا, یہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے, یا آپ کو بعض اوقات کسی پوائنٹ میں لگے گا کہ یار اس کو تھوڑا مزید بہتر کرنا چاہیے, تو آپ پھر اس کے ساتھ مزید گفتگو یہاں پر پرومپٹ میں آپ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اینڈ ریزلٹ جو آپ کے پاس آئے گا نا, لیٹ سے آپ نے 5 6 7 10 پرومپٹس اس کے ساتھ کیے اور سوال جواب کا سیشن چلتا رہا, اور اینڈ پہ اس نے آپ کو یہ دیا, تو یہ جو آؤٹ پٹ ہے نا, یہ اب نیکسٹ اسٹیج کا ان پٹ ہمارے پاس یوز ہوگا. تو اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی. اچھا, یہاں پر ایک ہنٹ میں آپ کو ایک اور دوں گا کہ آپ سارے ٹاسکس کے لیے یعنی جو آپ کے پیچھے ٹاسک ہوں گے نا, جو آپ نے ڈیفائن کر لی ہو, تو ان کے لیے پہلے سے آپ پرومپٹس تیار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ پچھلے لیکچرز کے کانسیپٹس آپ اس میں یوز کرتے ہوئے, مطلب وہ جس طریقے سے, کیونکہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ بھائی پرومپٹ کو ہم کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں, تو وہ استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ٹاسکس کے پرومپٹس پہلے سے تیار کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے تیار کر سکتے ہیں, تاکہ ہر ٹاسک کا جو آؤٹ پٹ آئے تو وہ ایز اے ان پٹ آپ بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں. لیکن بہرحال ابھی اسے سمپلیفائی کر کے میں آپ کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں. اچھا جی. اب ٹاسک 1 کا آؤٹ پٹ جو ہے نا, وہ ایز اے ان پٹ استعمال ہوگا ہم ٹاسک 2 کے لیے. اب ٹاسک 2 کیا تھا کہ وہ جو مارکیٹنگ پوائنٹس ہمارے پاس آئیں گی, یعنی ان 5 مارکیٹنگ پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے فیس بک کے لیے ایک دلچسپ پوسٹ لکھو. پوسٹ کا ٹون فرینڈلی اور اٹریکٹیو ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ دیکھ کے پڑھے بنا نہ رہ سکے. اب یہ ہم ٹاسک 2 ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے یہاں سے کاپی کیا, یہ میں چیٹ جی پی ٹی میں, اب ادھر بھی میں کر سکتا ہوں, لیکن میں ایک الگ چیٹ میں بھی اسٹارٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, جیسے آپ کو مناسب لگے. تو یہاں پر بھی اگر آپ کرنا چاہیں نا, پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں, وہ چین آپ کا برقرار رہے گا, لیکن بس آپ کو صرف یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ٹاسک جو ہے وہ کہاں پر اینڈ ہو گیا. تو یہاں پر ایک ٹاسک آپ کا اینڈ ہو گیا, تو جب ایک ٹاسک آپ کا اینڈ ہو جائے پھر آپ اس کو مزید وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ان 5 مارکیٹنگ پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے فیس بک کے لیے ایک دلچسپ پوسٹ لکھو, ٹھیک ہے. یہ وہی وہ ہو گیا. اردو اس میں ہم تھوڑا سا, میرے خیال میں یہ خود سے اردو لکھ لینا چاہیے, کیونکہ اس کو اوپر میں نے انسٹرکشن لے دی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں, ہاں صرف ایک اضافہ کر لیتے کہ پوسٹ بہت زیادہ تفصیلی نہ ہو, کیونکہ تفصیلی پوسٹ سے لوگ اکتائیں گے, تو اشتہار مختصر سے مختصر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو پوسٹ مختصر ہو لیکن اٹریکٹیو ہو اور بات پوری کنوے ہو سکے. اچھا جی. اب یہ دیکھیں, یہ اس نے ہمیں لکھ دی, عید کی میٹھی رسم اب شاہی انداز میں. اس بار عید پر پیش ہے خالص دودھ اور کوئے سے بنی ہماری خاص شاہی کیر, جس میں ہے زعفران اور میووں کا نوابی تڑکا, ٹھیک ہے. کوئی پریزرویٹو نہیں, 100% تازہ, محفوظ اور گھر جیسا ذائقہ. یہاں پر دعوے تو خیر بہت بڑے کیے گئے. اللہ کرے کہ جو حضرات بھی اس قسم کا بزنس کرتے تو وہ کوشش کرے کہ ان چیزوں کو کی پاسداری بھی کرے, تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت بھی پھر زیادہ آئے گی. اچھا جی. صرف عید کے موقع پر محدود مدت کے لیے دستیاب, آرڈر کرنے میں دیر نہ کرے, میٹھا دل سے لگے گا. یہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کے جملے, یہ بالکل اشتہاروں میں جس طرح آپ کو نظر آتے ہیں نا, تو اس طرح اس نے ہمیں کر کے دیے. ان باکس کریں یا اب یہ آرڈر بک کریں. اب یہ چیز یہ دیکھیں, اب یہ ہمارے پاس اس کا آؤٹ پٹ آ گیا. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک ہی پرومپٹ میں حل ہو جائے, آپ اس کے ساتھ پھر مزید گفتگو کر کے اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں بھائی اب نتیجہ میرے پاس آ گیا, تو اب یہ آپ کا کاپی کریں آپ, یا کاپی اگر نہ بھی کریں تو اگر اسی چیٹ میں کنٹینیو کرنا ہے تو پھر نیکسٹ ٹاسک کی طرف اب ہم بڑھیں گے. اب ٹاسک 3 کیا ہے کہ یہ میرے فیس بک پوسٹ کا ٹیکسٹ ہے, اس پوسٹ کے لیے 7 بہترین پاکستانی ہیش ٹیگز جنریٹ کرو, ٹھیک ہے. یہ ایک اور سب ٹاسک تھا جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ہیش ٹیگز جنریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی. اب میں چونکہ اسی ایک چیٹ میں استعمال کر رہا ہوں تو میں ٹیکسٹ نہیں دوں گا, لیکن اگر آپ کسی اور چیٹ کو کھول کے یہ کام اس سے کروا رہے ہیں نا, تو پھر آپ کو یہ والا ساتھ دینا پڑے گا. تو چلے ہم اس کو دے دیتے ہیں. یہاں سے ہم نے کاپی کیا, ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہیش ٹیگز,
عید کی مٹاس شاہی کیر گھر کا ذائقہ میٹھا پاکستانی انداز عید اسپیشل. اب یہ اصل میں کون سے ہیش ٹیگز استعمال کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنے چاہیے، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اصل میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ان چیزوں میں آ جائے گی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ. تو وہ میں آپ کو اس میں نہیں لے جا رہا، یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹاسک تھا، تو یہ ہم نے سب ٹاسک میں تقسیم کر کے ہیش ٹیگ کے لیے بالکل ایک الگ سب ٹاسک مقرر کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ چیز ہو گئی. اب چوتھا ٹاسک ہمارے پاس کیا آئے گا کہ جو ٹاسک 3 کا آؤٹ پٹ ہوگا نا وہ ہے، یہ میری فیس بک پوسٹ ہے، یہ ہم کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم یہ کر لیتے ہیں. اس پوسٹ کے ساتھ لگانے کے لیے مجھے ایک خوبصورت تصویر کا آئیڈیا دو. بتاؤ کہ تصویر میں کیا ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ کیسا ہو، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور لائٹنگ کیسی ہو تاکہ وہ اٹریکٹیو لگے. ہاں بس یہ مطلب آپ اس کو خیر مزید بہتر کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم صرف وہ کر لیتے ہیں. یہی والی جو اصل پوسٹ ہے نا ہیش ٹیگس کے بغیر، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں ہیش ٹیگس انکلوڈ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس کو دے رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں کچھ آئیڈیاز بتائے. اچھا جی، یہ اب ہمیں بتائے گا کہ بھائی تصویر آپ نے کیسے بنانی ہے. آپ کی پوسٹ کے لیے تصویر کا آئیڈیا نہایت اہم ہے کیونکہ پہلا اثر تصویر سے ہی پڑتا ہے. دلکش اور پروفیشنل لگنے والی تصویر کا مکمل آئیڈیا پیش ہے. تصویر کا مرکزی خیال ایک خوبصورت سلور یا مٹی کے برتن میں شاہی کیر رکھی ہو. یہ دیکھیں یہ کیونکہ وہ ٹریڈیشنل تڑکا ہے اس میں روایتی تڑکا، تو یہ مٹی کے برتن بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. اوپر سے بادام پستہ اور زعفران کا چڑکا ہوا ہو تاکہ ہر سپون میں نوازش اور نزاکت جل کے پس منظر ہو. یہ اب ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا رہے ہیں نا، لیکن یہ خیر جو لوگ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی، اور عام لوگ جو ہیں تو ان کو شاید سمجھ نہ آئے. لیکن اگر کسی بندے نے اپنے لیے گرافک ڈیزائنر رکھا ہوا ہے یا کسی گرافک ڈیزائنر سے پوسٹ بناتا ہے نا، عام بندہ ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی میں کیسے بناؤں، تو بھی یہ تفصیلات آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے آپ کے پاس ایک کلیئر آئیڈیا گیا کہ بھائی آپ کو کس قسم کی پوسٹ تصویر بنانی ہے. تو آپ گرافک ڈیزائنر کو باقاعدہ بتا سکتے ہیں کہ یار مجھے اس قسم کی تصویر آپ بنا کے دیا، اس قسم کی پوسٹ آپ مجھے بنا کے دیں. اور باقی جو خود کر سکتے ہیں تو ان کے لیے تو اور مزید بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ڈیٹیلنگ بھی بتائے، لائٹنگ کی ہدایات، اور یہ دیکھیں کیا خیال رکھنا ہے. تو یہ اب ہمارے پاس پورا ایک وہ آ گیا. اچھا، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں سجیشن بھی دے سکتا ہوں یا اے آئی امیج جنریٹ بھی کروا سکتا ہوں. چلیے اس سے یہ والا بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. ویسے امیج جنریشن پہ انشاءاللہ الگ میں لیکچرز ریکارڈ کروں گا، یہ صرف چیک کرتے ہیں کیونکہ اس نے خود آفر کیے، تو چلے دیکھ لیتے ہیں. جی امیج جنریٹ کر کے دو اس کے لیے. اچھا، یہ صرف ہم ویسے ٹرائی کر رہے ہیں، باقی انشاءاللہ اس کے لیے ہم کس طرح کے پروفیشنل امیجز بنا سکتے ہیں تو وہ الگ لیکچرز اس پہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے ریکارڈ کرواؤں گا. اچھا جی، یہ اس نے اب مجھے امیج جنریٹ کر کے دے دی اور بہت ہی زبردست بنائی ہے. میری اتنی توقعات نہیں تھی. یہ دیکھیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں عید مبارک بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کو ہم مزید بھی بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آج کے لیکچر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو امیج جنریشن بتاؤں، تو امیج جنریشن پہ لگے ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے. باقی میرے خیال میں فری چیٹ جی پی ٹی ورژن میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کچھ آپ کو امیج جنریشن الاؤ ہوتی ہے، لیکن میرے پاس چونکہ پیڈ ورژن ہے تو اس وجہ سے میں نے تو اس طرح سے کر دیا. تو خیر آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے، امیج جنریشن ہم الگ سے کور کریں گے. تو یہ دیکھیے اب جب آپ اس قسم کی پوسٹ، یہ جو ہم نے اوپر پوسٹ بنائی تھی نا یہ والی، ٹھیک ہے، یہ پوسٹ ہمارے پاس بنی اور یہ میں اس تصویر کے ساتھ لگاؤں گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر اپنا برانڈ نیم وغیرہ اور وہ چیزیں بھی شامل کر لوں تو کتنا ایک زبردست تاثر جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. ٹھیک ہے، اور سیکھنے کی چیز اس میں کیا ہے کہ پرومپٹ چیننگ جو ہے وہ ہر اگلا پرومپٹ یعنی پچھلے پرومپٹ کے آؤٹ پٹ پر ڈیپینڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھا باقاعدہ کہ ہمارا ہر اسٹیپ جو تھا وہ پچھلے والے پہ ڈیپینڈنٹ تھا. بعض اوقات ایک ٹاسک میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ایک اسٹیپ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں بھی ہوتا، لیکن پھر بھی وہ سب ٹاسک آپ ایک خاص سیکوینس میں اپنا ایک ذہن کے مطابق اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کمپلیکس ٹاسک یعنی پیچیدہ جو ٹاسکس ہوتے ہیں اس کے لیے ہم یہ پرومپٹ چیننگ بہت زبردست ہے، کیونکہ پہلے ہم اس کو سب ٹاسکس یعنی چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہر ٹاسک کے لیے پرومپٹ ہم تیار کرتے ہیں، اور اس پہ آپ کو ٹائم لگانا چاہیے کہ بھئی ہر ٹاسک کے لیے آپ سوچیں کہ بھئی اس ٹاسک کے لیے کون سا پرومپٹ سب سے زبردست ہوگا. ٹھیک ہے، تو جتنے تصورات آج آپ نے ابھی تک پڑھے ہیں تو ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہتر سے بہتر پرومپٹ تیار کر سکیں.
تیار کرے، ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جو میں جس طریقے سے آپ کو پرومپٹس دکھاتا ہوں نا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف اس تصور کو سمجھانے کے لیے صرف وہ والا تصور آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتاؤں. اس سے آگے پیچھے کے تصورات میں اس میں اس لیے شامل اس طریقے سے نہیں کر پاتا کہ پھر چیز بہت زیادہ کمپلیکس ہو جائے گی. پھر جو کیونکہ میری آڈینس میں چاہتا ہوں کہ جو عام اسٹوڈنٹس، ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کی ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ بہت کوئکلی یہ چیزیں سیکھ سکے، تو ان کو بھی آسانی ہو تاکہ سب انشاءاللہ اکٹھے ان چیزوں کو سیکھیں. اچھا جی، ایک ٹاسک کا آؤٹ پٹ دوسرے ٹاسک کے ان پٹ میں یوز کرنا، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاسک کا آؤٹ پٹ ہم اٹھائیں گے اور اس کو دوسرے ٹاسک کے ان پٹ میں ہم استعمال کریں گے. تو یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. باقی یہ ویسے ہی تھوڑی سی تشہیر میں اپنے دوسرے چینل کی کر رہا ہوں. تو چونکہ ساؤتھ کوریا میں الحمدللہ میرے 6 سال گزار لیے، کمپلیٹ ہو گئے، اور انشاءاللہ پاکستان واپس روانگی ہے. تو کچھ ولاگز میں نے بنائے تھے یہاں کے خوبصورت جگہوں کے بارے میں. اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ میرے دوسرے چینل معاذ رزاق پہ جا کے لائف ان ساؤتھ کوریا پلے لسٹ ہے، اس پہ جا سکتا ہے اور وہ ولاگز آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو شوق ہو. اور باقی جن لوگوں کو لیکچرز پسند آ رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب کا ٹیک وتھ معاذ. اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی یہ شیئر کر لیں اپنے، تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ فری ایجوکیشن جو ہے تو وہ حاصل کرنے میں آسانی ہو. اور دوسرا ہمارا واٹس ایپ چینل جو ہے تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، جہاں پر میں اپڈیٹس دے رہا ہوتا ہوں. تو یہ چیزیں باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. لیکن چونکہ میرا یہ سوئچنگ پیریڈ ہے کوریا سے، مجھے اب انشاءاللہ پاکستان واپسی ہے میری، اور پھر ادھر تھوڑا سیٹنگ میں، تو دوسرا لیکچر بھی تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ آئے گا. اس کے لیے پیش کی معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.